بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود وصاحب داعیۃ الوجود وصاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالعرض مدینہ صاحب کوكب دلی وصاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المهديين ولعنة الله على الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بلندتر صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول پیروکاران ولایت امیر المومنین ساکنان بزم معرفت خبداران طبیب کربلا دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر متبارک ذکر میں مانگی جائیں میری پاک شہزادی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں وہ دعائیں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر امام حسین میں ذکر جناب سجاد میں مانگنے کے لیے آئے ہیں اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی واپس بالخصوص جتنے بیمار چل کے آئے ہیں یا جو گھروں میں بیماروں کو چھوڑ کے آئے ہیں یا جن کے ذہنوں میں کوئی بیماروں کے نام یا جن بیماروں کی دعا میرے ذمہ لگا رکھی ہے خصوصاً ایک مومن ممنون حسین اس کے علاوہ جتنے بھی حاضر غیر حاضر مومنین امین ہیں میرا مالک ہم ہاتھ اٹھا کے اپنے بادشاہ کی عزت کا واسطہ دے کے تو اس سے التجا کرتے آج کی رات کو ان کی شفا کی رات مقرر فرما۔ جتنی میری بہنیں بیٹیاں مائیں علین ہیں مولا سید الساجدین کی عزت کا واسطہ آج کی رات انہیں مکمل صحت عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے حضرات مل کے بلند آواز اجازت گفتگو سے آج کی مجلس میں سب سے پہلے گفتگو ہوگی عظمت توحید پہ، پھر گفتگو ہوگی فضائل سجاد پہ، زین العابدین کی خبر تب ہوگی جب معبود کی حقیقت کا پتہ چلے۔ اس بات کا ہے کہ سوال توحید وہ کرتے ہیں جو اسم توحید سے واقف نہیں۔ میں جب سے برطانیہ میں آیا ہوں میں ہر مجلس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی فضائل ہمارے ممبر سے پڑھے جاتے ہیں یا ہماری کتابوں میں ہیں وہ معاذ اللہ علی کے فضائل عظمت توحید گھٹانے کے لیے نہیں اللہ کو بڑھانے کے لیے۔ ہم فضائل پڑھتے ہیں اللہ کو بڑھانے کے لیے اور چند نادان دوست یہ سمجھ بیٹھتے ہیں
کہ شاید یہ فضائل توحید کو گھٹانے کے لیے تھے۔ اب جن کے ہاں دائرہ توحید چھوٹا ہے ان سے تو میری معذرت ہے، اور جو علی کے اللہ کے قائل ہیں وہ ذرا الوہیت کو سمجھیے گا۔ جو ہمارے اسلاف گزر گئے، جو ہمارے علماء کرام گزر گئے، انہوں نے لکیر کے فقیر ہو کے زندگی نہیں گزاری۔ شیخ صدوق نے کتاب لکھی ہے 7 جلدوں پہ، کتاب کا نام ہی التوحید۔ بالکل نئی باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ التوحید کتاب لکھی۔ سب سے پہلی تو نوجوان یہ غلط فہمی ذہنوں سے دور کریں کہ توحید اللہ کا اسم نہیں، توحید ایک عہدہ ہے، ایک منصب۔ لفظ اللہ عین ذات نہیں، اسم ذات۔ باوضو ہوں، منبر پہ ہوں، گفتگو کو شک کے ویرانے میں جا کے نہیں، یقین کے چوراہے پہ کھڑے ہو کے آپ نے سنا ہے، ایک ایک لفظ مکمل علمی دیانتداری کے ساتھ۔ آئے سب سے پہلے دہلیز معصوم میں جا کے پوچھیں کہ اللہ کہتے کسے ہے؟ اب میں گزارش کروں، اب جو میں تعریف پڑھنے لگا ہوں یہ معصوم کا کہا ہوا، شیخ صدوق کا لکھا ہوا، التوحید کی پہلی جلد پہلی ہی فصل سے پڑھا ہوں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا آخر اس میں اللہ میں راز کیا ہے؟ آج تک لغات ہمیں اس کا مطلب نہیں دے سکی۔ اللہ معنی اللہ، اللہ ترجمہ اللہ، عربی میں بھی اللہ، اردو میں بھی اللہ، انگلش میں بھی اللہ۔ جب اس کا معنی ہی کوئی نہیں پھر یہ نام کیا ہے؟ جب اس کا معنی ہی نہیں تو پھر ضرور اس ذات کا کوئی ایسا معنی ہے جسے کوئی با معنی جانتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ ہم نے جسے مانا ہے انہوں نے توحید منوائی کیسے ہے۔ صادق کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے پوچھا مولا اللہ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اللہ میں ایک الف ہے، ایک اللام ہے۔ عربی زبان میں جب 2 لام اکٹھی ہو جائیں تو انہیں اللام کہا جاتا ہے۔ ایک ہاں ہے۔ معصوم نے فرمایا جو الف ہے یہ انعام کی دلیل ہے۔ آسان کر دیتا ہوں، الف وضاحت کر رہا ہے کسی اتمام نعمت کی۔ کہ نعمتوں کا آغاز بھی اس سے ہے، نعمتوں کا اختتام بھی اس پہ ہے۔ الف 2 سرے رکھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میں آپ کو ملائکہ کے پروں پہ سفر کرواؤں۔ اب آپ کی مرضی ہے، ہم سفر بنیے گا۔ الف جو لکھا گیا، الف کا آغاز الف نہیں ہے، الف کا آغاز ہے نقطہ۔ نقطہ نیچے سے بھی اوپر جائے تو الف بنتا ہے، اوپر سے نیچے بھی آئے تو الف بنتا ہے۔ اب یہ کاش میرے سامنے علمی عرفانیات کے طالب علم بیٹھے ہوتے تو اس جملے کی وہ مجھے اٹھ کے داد دے دیتے۔ نقطہ اوپر سے نہ رائتی نعرہ نہیں لگانا، سمجھ آئے گا تو بات سمجھیے گا، قبول ہو تو پھر نعرہ دیجیے گا۔ رائتی نعرے کا نعرے کا نہ داد کا میں مستحق ہوں۔ نقطہ اوپر سے نیچے آئے پھر بھی الف بنتا ہے، نقطہ نیچے سے اوپر جائے پھر بھی الف بنتا ہے۔ جاؤ علماء اہل تشیع سے پوچھو یہ نقطہ کسے کہا جاتا ہے۔ منبر کوفہ پہ
بیٹھ کے میرے مالک نے سینہ علم تنجیدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اللہ نقطہ تو دائرۃ الوجود، وہ وجود کا پہلا نقطہ میں ہوں، اس لیے جب نقطہ فرش سے وہاں پہ گیا تھا تو پردے میں بولا تھا، جب وہاں سے یہاں آیا تھا تو کعبے میں ظاہر ہوا۔ آغاز ہے نقطہ، الف ہے پہلا حرف، الف سے پہلے بھی کچھ نہیں، اور میں مجلس کے آغاز میں کہہ رہا ہوں، بھائی ہوں آپ کا، دوست ہوں آپ کا، بیٹا ہوں آپ کا، جسے اعتراض ہو تو جس کو مانتے ہو اس کی قسم تم نے مجلس میں اٹھنا ہے۔ یہ میں منت کرتا ہوں، خدا کا واسطہ شیعہ قوم میں بڑا پراپیگنڈا ہے، پراپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا، طالب علم ہوں میں، حرف آپ پر نہیں ہوں، آپ نے مجمع میں سوال کرنا ہے، میں ریفرنس نہ دوں مجھے یہاں سے پکڑ کے ممبر سے اتارنا ہے، ثابت نہ کر سکوں میں آپ کا مجرم نہیں، میں 14 کا مجرم ہوں، لیکن ویسے توحید مانو نا جیسے 14 چاہتے ہیں، آؤ نا عظمت توحید کو مانے، آپ پوچھے مولا سے۔ آغاز ہوا ہے قبلہ نقطہ سے، الف سے پہلے بھی کچھ نہیں، امام نے فرمایا الف وضاحت کر رہا ہے وحدت کی، کیونکہ اس سے پہلے کچھ نہیں، یہ کچھ نہ سے بھی پہلے ہے۔ مولا نے فرمایا وجود دے رہا ہے، نقطہ اوپر سے نیچے گیا، الف نیچے سے اوپر، فرمایا انعام کے لیے آیا، نعمتیں اگر وہ یہاں سے نیچے بھیجے، تصویری صورت دیکھنا چاہتے ہو، نعمتیں وہاں سے یہاں آتی ہیں، حاجتیں یہاں سے وہاں جاتی ہیں، فرمایا الف عکاسی کر رہا ہے، دیتا کون ہے لیتا کون ہے۔ جناب آغا شرازی نے بھی اسے لکھا ہے، میں آگے خطبہ بھی پڑھوں گا، ریفرنس بھی دوں گا، اللہ کو سمجھ کے پھر آئیں گے جناب سجاد پہ۔ کچھ اسرار میں آج آپ کے حوالے کرنا چاہتا، کچھ راز آپ کے حوالے کرنا چاہتا۔ فرمایا اللہ کا جو الف ہے یہ وحدت کی عکاسی ہے، اتمام نعمت کے لیے آیا۔ مولا اللام کیوں ہے تو جو میری طرف کیجیے، فرمایا اللام، یہ جو اللام ہے یہ ولایت ہے۔ اب چپ ہوئے، معصوم کا حکم، معصوم نے فرمایا اللام ولایت کا ہے۔ آپ کو ولایت متنازع کر کے دکھائی گئی ہے، آپ کو ولایت علی ولی اللہ تک محدود کر کے بتائی گئی، آپ نے ولایت لڑائی کا نام رکھ لیا ہے۔ معاف کیجیے گا مجھے، ہم نے ولایت جھگڑے کا نام رکھ لیا، تو ولایت پہ ہے یہ ولایت پہ نہیں، تمہیں تو ولایت کے معنی کا اندازہ نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا اللہ ولایت کا آیا ہے، فرمایا اللہ ولایت کا مولا کیسے ہے، فرمایا اس میں دو نام ہیں، ایک الوہیت کا نام ہے، ایک وحدانیت کا نام ہے۔ فرمایا جو ہاں ہے یہ علامت ہے ہلاکت کی،
जो भी विलायत का दुश्मन होगा शेख सदूक से पढ़ रहा हूं, अल तौहीद से पढ़ रहा हूं। फरमाया अल्फ आया है अतमाम नेमत के लिए, अल्लाम आया है विलायत के इख्तियार के लिए। याद रखिएगा मेरा मोहतरम, मेरा मुतबर्रक, मेरा मुअज़्ज़ज़ तरीन मजमा, विलायत के दो जुज़्व हैं। एक है विलायत कुल्ली, एक है विलायत तकवीनी। कुल्ली विलायत है अल्लाह के पास, तकवीनी है इख्तियारी विलायत। जैसा कि कोई किसी को अपना इख्तियार सौंपे तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो उसे वो कर रहा है। वो इख्तियारात का बड़ी उलमा इरफान ने किबला वहीद खुरासानी तक जिंदा आलम मौजूद है, जिंदा मर्जा मौजूद है, इस तक विलायत तकवीनी पे बहस की गई है। आगा खुमैनी ने परवाज दर मलकूत लिखी है इरफानियात पे, उनकी इंसान कामिल पढ़ के देख लीजिएगा, उनकी असबात विलायत पढ़ के देख लीजिएगा। अगर मेरे लफ्जों की तस्दीक ना हो तो फिर मुझे कहिएगा। विलायत तकवीनी वो विलायत का इख्तियार जो खुदा अपनी मर्जी से सौंपता है। इसमें मखलूक को ना बोलने का हक है ना सोचने का हक है। फरिश्ते ने जाके जनाबे मरियम से कहा, मैं तुझे बशारत देने आया हूं। अब इसका मतलब क्या लें कि माज़अल्लाह वो फरिश्ता अल्लाह हो गया? किबला भेजा किसने था? अल्लाह ने तकवीनी विलायत देके भेजा था। अब ये अपने अपने घर की बात है, कहीं वो फरिश्ते के जरिए भेज देता है, कहीं वो तौहीद के जरिए भेज देता है। कुरान में एक आया करीमा है जिस आयत को कहा जाता है आया नजवा, सरगोशी वाली आयत, चुपके से कान में कही हुई आयत। नजवा का मुराद सरगोशी है, सरगोशी कहते हैं चुपके से कान में कही हुई बात। इसमें शिया रेफरेंस तो है ही है, अहले सुन्नत हवाले मौजूद है। तबरानी, अबू असहाब, महिउद्दीन अरबी, सनम तरमजी, अबू दाऊद, जितने मुस्तनद आलिम दीन है अहले सुन्नत के भी, उन्होंने भी लिखा ये आया नजवा सिर्फ अली की शान में आई। ये आया नजवा किबला जाब साहब आगे तशरीफ लाएं, दरूद सारे रात मिलके बुला दो। आया नजवा सिर्फ और सिर्फ मौला अली के लिए। आया नजवा कैसे आई कि जब फतह ताइफ के बाद, ताइफ को फतह करने के बाद रसूल ने अली की कान में एक सरगोशी की। करीब बैठने वालों को शक हुआ, उसे कहा तू जब भी छुप के बात करता है, भाई के कान में करता है, फतह ताइफ हुई है, कोई खुशखबरी की बात थी, तुझे मजमा आम में करनी चाहिए थी, तूने अली के कान में बात क्यों की है? इतना जुमला कहना था, यह आयत तड़प के नाज़िल हो गई। वल्लाह के आज तलबहा व आज तलब अल्लाह, नबी ने उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा ये मैंने अली के कान में बात नहीं की, तौहीद ने अली के कान में सरगोशी की। ये तौहीद ने
کو مستعار لیا گیا تھا. اردو دار بیٹھے ہیں, اہل زبان بیٹھے ہیں, مستعار کہا جاتا ادھار لی ہوئی چیز. فرمایا اللہ نے میری زبان کو مستعار لیا تھا تاکہ علی سے کوئی گفتگو کر سکے. اس پہ آغا شرازی نے 3 لیکچر دیے ہیں کہ جو علی کے ساتھ سرگوشیاں توحید کرتی رہی ہے, جو اللہ علی کے ساتھ سرگوشی کرتا رہا ہے, وہ ایک لمحے کی سرگوشی نہیں تھی, وہ چند لمحوں کی سرگوشی نہیں تھی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد رسول نے علی کے کان میں بات کی, ظہر کی اذان تک رسول علی کے کان میں باتیں کرتا رہا, رسول علی کے کان میں سرگوشیاں کرتا رہا. میرے 7ویں امام کی بارگاہ تھی. عمر جسے آپ بہلول کہہ کے پکارتے ہیں, یہ بارگاہ موسیٰ کاظم میں آیا تھا. اس سے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ آیا نجوہ تیرے دادا علی کے لیے آئی تھی. فرمایا ہاں میرے دادا علی کے لیے آئی تھی. فرمایا رسول نے علی کے کان میں سرگوشی کی تھی. فرمایا بے شک علی کے کان میں سرگوشی کی تھی. فرمایا مولا بتا سکتا ہے وہ سرگوشی کیا تھی؟ ایک دفعہ امام مسکرائے, مسکرا کے کہا بہلول اگر بتانی ہوتی تو توحید علی کے کان میں کیوں کرتی, وحدت علی کے کان میں کیوں کرتی. اتنا کہنا تھا کہ بہلول نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں معافی چاہتا ہوں, شاید میری زبان چھوٹی تھی, مجھ سے سوال بڑا ہو گیا. امام نے کہا اگر سوال واپس کر دیا ہماری کریمی پہ فرق آ جائے گا. ہم سائل جب پوچھ لیتا ہے پھر ہم عطا کر کے بھیجتے ہیں. اگر سننا چاہتے سن, جو توحید نے علی کے کان میں سرگوشی کی تھی وہ مخلوق کی بات نہیں تھی, وہ علی کو علی کے فضائل سنا. علی تمہارا مولا بنایا تھا, ولی جیسا ہی ہونا تھا. ولی نے خود بنایا تھا, ولی جیسا ہی ہونا تھا. جلی کے گھر میں آیا تھا, جلی جیسا ہی ہونا تھا. حقیقت میں تو اللہ کا بدن ہو ہی نہیں سکتا, اگر ہوتا بدن تو وہ علی جیسا ہی ہونا تھا. التوحید شیخ صدوق 7 جلدوں کی کتاب. بڑی جلدی جلدی مجھے چند راز آپ کے حوالے. فرمایا توحید علی کو اللہ کے اپنے لہجہ مصطفیٰ میں, یہ اس گھر کا سلسلہ ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. وہ علی سے بولتا ہے تو اس کی زبان لیتا ہے, اس سے بولتا ہے پتہ نہیں چپ کر گئے. وہ نبی سے بات کر, جی آپ جی آپ زندہ و سلامت ہیں. وہ نبی سے بات کرے تو لہجہ علی سے لیتا ہے, علی سے بات کرے لہجہ مصطفیٰ سے لیتا ہے. چند بندوں کو علم کا ہذیان ہو گیا ہے, گھر میں بیٹھ کے حجرے میں بولتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کو ضرورت کیا تھی, وہ علی کے لہجے میں بولتا ہے. قرآن اٹھا کے دیکھ, موسیٰ کے ذریعے وہ طور پہ بولا تھا, کسی نبی سے درخت میں بولا تھا, کسی نبی سے آگ میں بولا تھا, کسی نبی سے پہاڑ پہ بولا تھا. پہاڑ پہ بولے تجھے موت نہیں پڑتی, درخت پہ بولے تجھے اعتراض نہیں ہوتا, اگر اپنے لہجے میں بول پڑے.
कब्र में पाउंड काम नहीं आने। बड़े बड़े बंदे अमीरी पे नाज करते हैं, नारे का जवाब देते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हमें क्या जरूरत है, यहाँ तुम्हें यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ खामोश होके बैठो। कब्र में फरिश्ते उसका बोसा लेते हैं, पहले आके पूछते हैं अमाल तो देखे नहीं गए, बोसे क्यों ले रहे हैं। उस वक्त मलाइका कब्र में कहते हैं तेरी सांसों से अली की खुशबू आ रही है। कभी अली से इसके लहजे में, कभी इससे अली के लहजे। क्योंकि आप सब खुतबे का एक टुकड़ा सुनाने लगा, क्योंकि जिस बादशाह का खुतबा सुनाने लगा हूं इसके फदाइल से नस्लों को नार खाएं। जिस बादशाह का जिक्र के लिए आए हो इसे सिर्फ मुसाइब की सूरत में दिखाया गया। जरा इस राज को जरूर घरों में जाके सोचिएगा। जितनी भी आले मोहम्मद की दुआएं हैं, चाहे वो सहीफा सजादिया में है, चाहे वो सहीफा कामिला में, वो सबसे ज्यादा इस मौला से मंसूब क्यों है? किबला इबादत गुजार तो खुद अमीरुल मोमिनीन भी बहुत बड़े, इबादत गुजार तो खुद करीम करबला भी बहुत बड़े। आखिर दुआएं मखसूस इस मौला से क्यों हो गई? क्योंकि वहदत के जैसे राज इसने खोले हैं। मौला अली के दौर से, मौला अली के बाद इमाम हसन और इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन के दौर में, मेहरबानी फरमाइएगा जरा काबू रखिएगा इस बात में ताकि मैं फजाइल पढ़ सकूं, वरना मुझे रुख फेर के फिर मुसाइब पढ़ना पड़े। मुझे वो टुकड़ा सुनाना है खुतबे का। इमाम हसन के दौर से लेके खुद मेरे मौला के दौर तक ये मेरा वाहिद बादशाह है जिसने सबसे ज्यादा हज के खुतबे दिए। ये दुआएं सबसे ज्यादा मारूफ मौला के साथ क्यों हुई? इसलिए हुई कि लोग सालाना इज्तिमा होता था हज पे। मदीना में वही आता था जिसे बाबे मदीना की जरूरत होती थी। हज पे सारे आते थे। सालाना हज पे मेरा बादशाह खुद करीम करबला अपने बेटे अली को खड़ा करता था। कौम या अली, उठ मेरा अली बेटा, जरा तौहीद में गुफ्तगू कर। पूरी इल्मी दियानतदारी के साथ गुफ्तगू कर, क्योंकि यहां आके मुझे यहां के मसाइल का अंदाजा हो गया। यहां पर इज्तिहाद सोशल मीडिया तक भी महदूद है। बहुत से ऐसे साहिबे इज्तिहाद हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही मुज्तहिद हैं। वो बटनों के जरिए फतवे देते हैं। और मैंने मजलिस के आगाज में कहा कि आपका हक तहकीक है, शक नहीं। अगर आपने वो चीज पढ़ी नहीं तो आप उसका इनकार ना करें। पढ़ने वाले से आप उसका हवाला पूछें, रेफरेंस पूछें, रद्द आप फौरन नहीं कर सकते। हजर अस्वद का राज पढ़ने लगा। मेरा मौला जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबे दिए असद गिलानी साहब। हर खुतबे में मेरा मालिक जब भी खुतबा हज देने के लिए खड़े होते, खुतबा से पहले हजर अस्वद बोल के मौला को सलाम करता। जितनी दफा भी काबा की तमीर हुई ये हजर अस्वद किसी मासूम के हाथों से उठा। तारीख हजर अस्वद पढ़ूंगा तो बहुत तवील हो जाएगी कि हजरत अब्दुल मुत्तलब के दौर में हजर अस्वद को कैसे उठाया गया, हजरत अब्दुल्ला के दौर में कैसे उठाया गया, खुद हजरत इमरान के दौर में कैसे उठाया गया। ये बड़ी तारीख है। हजर अस्वद क्या है? हजर अस्वद को कहा गया एक पत्थर। क्या ये हमेशा से पत्थर था?
जी पत्थर था। ये कहां से आया था? वहां जमादात नहीं होते। कुरान में पूरी जन्नत की एक एक चीज का तज़किरा, नहरों का जिक्र, दरख्तों का जिक्र, शहद का जिक्र, दूध का जिक्र। कहीं ने लिखा कि वहां नूर के पहाड़ होंगे। दीवारों का जिक्र भी हुआ तो यही हुआ, नूर की दीवारें होंगी, सोने और चांदी की दीवारें होंगी। ये फिर पत्थर कहां पे था? रात से पर्दा उठाऊं? मौला का हवाला। ये चीजें किताबों से लेने के लिए मैं हर मजलिस में कहता हूं, दांतों को पसीना आता है। ये वो राज हैं जो उनकी इजाजत के बगैर जाहिर नहीं होते। और आपके मुकद्दस अज़ान के हवाले कर मेरे मौला से पूछा गया, मौला क्या ये हजर अस्वद ये क्या है? इमाम ने फरमाया, दर असल ये एक मल्क था। ये एक मुकर्रब फरिश्ता था। मौला फरिश्ता था, तजस्सुस आया ना आपकी आंख से? ऐसे ही उसने तजस्सुस से पूछा, मौला ये फरिश्ता था? फरमाया हाँ। मौला ये कहां था? फरमाया ये जब हम वजूद की सूरत में या नूर की सूरत में सुल्ब आदम में जाहिर नहीं हुए थे, उस वक्त जब हम आलीन में रहते थे, ये हमारी दहलीज पे खड़ा रहता था। अब मैंने तवालत की नजर से इसे मुख्तसर किया है। दरअसल ये खुतबा है सैराब ज़ैनुल आबिदीन का। मेरे मालिक ने खुतबा दिया था हज के मौका पर। हज के मौका पर जब लोगों ने पूछा था कि मौला जब भी आप हज के लिए आते हैं, हम पूरा साल आते हैं अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए, ये पत्थर हमसे नहीं बोलता। जब आप आते हैं ये आपको आवाज से आती है, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह। और ये लिखा हुआ है किताबों में कि जब 12वां आएगा फिर भी ये हजर अस्वद पुकारेगा, अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह। इस पत्थर ने, इसने हर मासूम को सलाम किया है। मेरे मौला हुसैन ने जब मक्का में बदे हराम तोड़े, इसने करीम करबला का सलाम भी किया है। इसने हर मासूम का सलाम किया है। मेरे मौला ने फरमाया ये एक मुकर्रब फरिश्ता था जो दरवाजा आलीन पे मुकर्रर था। जब अल्लाह ने हमें आलीन में से, आलीन का जिक्र कुरान से पढ़ा, अस्तकबरत अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू सजदा नहीं कर रहा, क्या तू आलीन में से हो गया है? आलीन कुछ लोग थे जिन पे वाजिब नहीं था कि आदम को सजदा करते। इब्लीस ने ये कह दिया था बारगाह परवरदिगार में। इब्लीस ने ये जुमला कहा था बारगाह परवरदिगार में कि हम, मुझे कह रहा सजदा कर, इन्हें क्यों नहीं कह रहा? फौरन नूरे खुदाबंदी को कह रहा है, फरमाया अस्तकबरत अम कुंता मिनल आलिम, तू इतना बड़ा हो गया कि इन जैसा समझ बैठा। ये आलीम थे। फरमाया वसूल हो रही है जी गुफ्तगू, जो मैं पहुंचा रहा हूं पहुंच रहा है जी। दरवाजा पे खड़ा था आलीम के। फरमाया जब हमारा नूर आदम की पेशानी में मुंतकिल हुआ, कलमतल हज, फिर इस मल्क ने, जिसका नाम ये हज रखा, हज इसका पहले नाम नहीं था, इसने कलाम किया और इसने खुदा से कहा फर्क तो बैनी व बैन अल्लाह, इनकी जुदाई न तुझसे बर्दाश्त होनी है ना मुझसे बर्दाश्त होनी है। इसने दरवाजा आलीन पे रोना शुरू कर दिया। काला नहीं था ये, अस्वद नहीं था, सफेद था, नूर जाहिर था।
فرمایا اتنا کہنا تھا. یہ خدا نے کہا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا ان کے نور کے بغیر نہیں رہ سکتا. جہاں یہ جائیں گے وہاں مجھے بھیج. خدا نے کہا یہاں سے تیری ڈیوٹی اتار کے جنت میں بھیج دیتا ہوں. فرمایا میری جنت وہ نہیں، میری جنت یہ ہے. معصوم فرماتے ہیں خدا نے آدم کو آدم کے حوالے سے کیا. جب آدم کو زمین پہ اتارا تو وقت رات تھا. فرمایا آدم اس نور کی روشنی میں زمین پہ جا. اب تھک گئے ہیں تو وہ چھوڑ دے. اس نور کی روشنی پہ زمین پہ چلے جا. میرے مولا نے خطبہ دیا ہے، خطبہ حج کا دیا ہے میرے مالک نے. اب میں اس خطبے کا ریفرنس دینے لگا ہوں. اس خطبے کا نام ہے خطبہ ابیض، سفید خطبہ. حوالہ چاہیے مشہد جانا، بسط شیخ توسی میں. وہاں پر جو لائبریری ہے میرے مولا کے حرم کے اندر، وہاں پر جو معلم بیٹھا ہوتا ہے اس سے جا کے کہنا کہ مجھے خطبہ ابیض چاہیے. وہ سامنے الماری کی طرف اشارہ کر کے کہے گا یہ جو 300 جلدیں پڑھی ہیں نا اس خطبے کی شرح میں پڑھی ہیں. چاہیے نا، میں حوالہ دے رہا ہوں. شرح لکھی گئی. ہر عالم نے کوشش کی ہے کہ میں خطبہ ابیض کی شرح لکھوں کیونکہ اس میں توحید کے راز ہیں. جوشن کبیر بھی اسی سے ماخوذ کی گئی ہے کیونکہ صرف 99 نام نہیں اللہ کے. جوشن کبیر میں نام پڑھنا کتنے ہیں؟ یہ سارے نام ہر خطبے میں میرا مولا بتاتا رہا ہے. بس میں 2 سطریں پڑھوں گا. متحمل ہی نہیں انسانی ذہن کہ وہ میرے مولا سجاد کے خطبے کو برداشت کرے. میرے مالک نے کہا کہ اسے خدا نے زمین پہ اتار دیا پتھر کی صورت دے کے. فرمایا اچھا میرے مالک ڈیوٹی. فرمایا آدم ساتھ لے جا، جہاں بھی جائے اسے ساتھ رکھنا. جہاں پہ آج کعبہ ہے، یہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم کے دور میں نہیں بنا. خدا قرآن میں کہتا ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے حکم دیا کہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرو. القواعد البیت الحرام، تم کعبہ کی دیواروں کو بلند کرو. بنیاد تھی. یہاں پہ سب سے پہلے آ کے آدم نے اس پتھر کو رکھا. جہاں پتھر رکھا تھا وہیں پہ آج کعبہ ہے. اب میں ڈیوٹی بتانے لگا اور ڈیوٹی بتا کے میرا مولا مجھے ہمت دے دے. یا تو میں تمہارے سینوں میں وہ جملہ رکھ سکوں، یا میرا مولا مجھے اتنی ہمت دے دے جو منکر فضائل علی ابن ابی طالب ہے میرے دونوں ہاتھ اس کے جگر میں چلے جائیں، میں اس کے کلیجے کو چیر کے اپنے بادشاہ کا فضائل کا جملہ سنا سکوں. میرے مالک نے فرمایا کہ حجر اسود کو اللہ نے مقرر کر دیا کہ یہاں بننا ہے میرا گھر. تو نے گھر کے باہر جیسے یہاں نگران بن کے کھڑا رہا ہے، جیسے یہاں نگران بن کے کھڑا رہا ہے ویسے وہاں نگران بن کے کھڑا رہنا ہے. اور جو بھی میرا عبادت گزار میرا گھر دیکھنے کے لیے آئے گا تو اس کے اندر جھانک کے دیکھنا کہ اس کے دل میں آلین ہے یا نہیں ہے.
में जाओ, पूरी तारीख पढ़ के देखो, जब से ये हजर अस्वद आया इसने किसी दुश्मन को अपने आप को मस नहीं होने दिया। आज भी बोसा दिया जाता है, अंदर गर्दन की जाती है, ये झांक के देखता है। चले जो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सुनना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी कह देता हूं, खुदा ने कह दिया है कि हर कोई नहीं पहुंच सकेगा, कोई दूर से अपना हाथ तेरे तरफ करेंगे। जब तेरी तरफ अपने हाथ का रुख करेंगे तो उस हाथ को स्कैन करना, उस हाथ को देखना, उस हाथ को देखना, फिर उस हाथ को इस काबिल बनाना कि जब वो महशर के हाथ में अमाल आएगा, हम पहले हजर अस्वद से गवाही लेंगे कि पहले बता हाथ में आलीन की मोहब्बत थी। कितनी चेक पोस्टें हैं अली की दुश्मनी की। अल्लाह ने अली की दुश्मनी चेक करने के लिए कितनी चेक पोस्टें मुकर्रर की हुई। किस किस से बचेगा? यहां से निकलेगा मिजान में फंस जाएगा, मिजान से निकलेगा कौसर में अटक जाएगा। फरमाया इसे मुकर्रर कर दिया गया। इमाम खुतबा दे रहे थे हज के मौका पर, या एक शख्स उठा, उससे मालिक के ये जुमले बर्दाश्त नहीं हुए। उसने उठ के खड़े होके कहा, रुख अली इब्न हुसैन, पहले तू शजरा सुना। ओए होए होए, इधर इसने कहा शजरा सुना, हैबते हैदर आई, अली अली बन गया। इमाम ने वहीं पे खुतबा हज देते हुए इमाम ने अपने आसा को बुलंद किया, बुलंद करके इमाम ने कहा, तूने मुझसे कहा मैं शजरा सुनाऊं, रुक अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। अब मैं पढ़ने लगा हूं बादशाह के खुतबे की सिर्फ 4 सत्र की इजाजत लेके। इमाम ने फरमाया, तूने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं। इमाम ने कहा, लो मैं बताने लगा हूं अपने घर का शजरा, मैं बताने लगा हूं अपने खानदान का तारुफ। ये कह के इमाम ने 4 लोगों को इशारा किया, टूट 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 टूट। 4 बंदे उठ के खड़े हुए। इमाम ने कहा, उठ के खाना काबा के हदूद से बाहर निकल जाओ, ऐसे ना हो कि मेरे फजाइल की तजल्ली तुम्हें काबा के हरम के अंदर गिरा दे। और कल को कोई कहे कि हुसैन का बेटा अल्लाह के घर में अजाब नाज़िल करवाता रहा है, और ये कानून कुदरत है, जिसे मासूम कहेगा निकल, वो बैठना भी चाहे तो नहीं बैठ सकता। ये इस घर की सुन्नत है, ये कभी हुजरे से निकालते हैं, जो पहुंच गया मैं बता देता हूं, ये कभी महफिल से निकालते हैं। फरमान निकल जाओ, इससे पहले मेरे फजाइल की तजल्ली तुझे जला दे। तुमने पूछा मुझसे मेरे खानदान के बारे में, सुनो अरब वालों, सुनो कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वालों, माओ होवा, ऐना होवा, इल्ला होवा, ऐसा होवा, माशे तुम ये भी नहीं जानते वो कौन है, वो कहां है, वो कब से है, वो कैसे है। ऐना शेतुन, वो तुमसे छुपा हुआ है, हमने जाहिर किया है।
جس کا کلیجہ ہلے اپنے آپ کو مضبوط کر کے بیٹھیے گا. میرے بادشاہ نے فرمایا وہ ہم میں ظاہر ہوتا ہے. مجھ سے میرا شجرہ پوچھ رہے تھے, وہ ہم سے ظاہر. یہ مولا کی دعا ہے, وفاتی میں دعا لکھی ہے, ما ہوا اینا ہوا الا ہوا, کوئی بھی نہیں جانتا. وہ اگلا جملہ سننا, امام نے فرمایا اب مجھ سے پوچھو, ما ہوا اینا ہوا الا ہوا, ما ہوا انا ہوا. یہ میں جانتا ہوں, وہ کون ہے؟ وہ جانتا ہے میں کون. امام نے بار بار ہوا کی تکرار کرتے 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 کہا ابھی تو رسول کو ظاہری طور پہ دنیا سے گئے چند برس بیتے ہیں, تم ابھی بھول گئے ہو کہ اس نے کیوں کہا تھا قل هو اللہ. لم یلد, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. نانا ایک بندہ صدر وصول کر لیتا. ہم سے ہمارا خاندان پوچھنے والوں. امام نے یہ جملہ کہنے کے بعد کہا تمہارے یہاں پر بھی توحید نہیں اتری. یہ جملہ بڑا لمبا خطبہ ہے, میں چھوڑ رہا ہوں. امام نے ردو میرے دائق, یہ جملہ کہنے کے بعد علی زین العابدین جلال میں آئے. جلال میں آ کے امام نے اپنی ادا کو, اپنی ردا کو اتار دیا, اپنی ابا کو اتارا, اتار کے کہا انصر ایھا الناس, او حج پڑھنے کے لیے آئے ہوئے انسانوں, ذرا حسین کے بیٹے کا چہرہ دیکھو. میں تمہیں بتاؤں الا بیت اللہ, یہ اللہ کا گھر ہے. اگر دیکھنا ہو کہ اس کی گواہی کہاں ہے, میرے شانوں پہ دیکھو, توحید لکھی ہے. توحید لکھی ہے. میں نے اتنے شانے جھکائے ہیں اس کے آگے. میں راز دے کے جا رہا ہوں. امام نے فرمایا اتنے شانے جھکائے میں نے اس کے آگے. اسے میرے شانوں پہ لکھنا پڑا, اسے میرے شانوں پہ اپنی توحید کو لکھنا پڑا. میرے نانا محمد کی مہروں پہ صرف نبوت کی بات تھی یا وحدانیت کی بات تھی. یہ جملہ کہہ کے امام نے تمہاری آنکھوں میں کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سجاد کی پشت دیکھ سکے. اگر تم میں سے کوئی میری نورانی پشت دیکھ سکتا, میں تمہیں پشت پہ لکھا ہوا وہ صحیفہ توحید دکھاتا. جب میں اللہ کو سجدے کرتا گیا, سجدے کرتا گیا, سجدے کرتا گیا, اس نے میری پشت پر لکھا تقبل انت زین العابدین. سجدوں میں نہیں لکھی. میرے مولا فرمایا کاش کوئی آنکھ میری نورانی پشت کو دیکھ سکتی, میں تمہیں اپنی نورانی پشت پہ اس کی لکھی ہوئی وہ تحریر دکھاتا. جب میں نے اسے اتنے سجدے کیے
उसने मेरी पुश्त पे लिखा तकब्बला, मैंने कबूल कर लिया, क्योंकि तू आबद नहीं, ज़ैनुल आबिदीन। मैंने कबूल कर लिया, तू साजिद नहीं, तू सैयदुल साजिदीन। इमाम ने खुतबे में अपनी पुश्त को दिखाया, पुश्त को दिखाना था। इमाम ने कहा तुम अपने घरों में हमारी फजीलत छुपा सकते हो, अपने दिलों से हमारी फजीलत छुपा सकते हो, हमारी नूरानी पुश्तों पे उसकी लिखी हुई तहरीरें मौजूद हैं कि उसने हमें कबूल किया है। बस अब यही असरार था जो मुझे इतनी मेहनत करके मैं तुम्हें यहां लेके आया। सज्जाद ने कहा मेरी पुश्त पे तौहीद ने लिखा है, यही दुश्मनी थी, उम्मत ने पुश्त पे ताज़ियाने मारे। ये वजह कि मेरा मौला अपने खुतबा हज में, जी हाँ, मैं बीबी से आज मांग के लाया था, मेरी आकाज़ादी मुझे इतनी हिम्मत देना, मैं तेरे बेटे सज्जाद का ये राज तेरे नौकरों को पहुंचा सकूं। आज के बाद सजदा करना तो पुश्ते सज्जाद को याद रखना, आज के बाद मातम करना पुश्ते सज्जाद को याद रखना। हुसैन भी सज्जाद की पुश्त में लिखा है, अल्लाह भी सज्जाद की पुश्त में लिखा। आखिर ये मलाउन मेरे मौला की पुश्त पे ताज़ियाने क्यों मारते? इन्हें दुश्मनी थी तौहीद की, ये वो तहरीर मिटाना चाहते थे जो सज्जाद ने खुतबे में कही। मातमी जिन्होंने पुरसा दिया है वो मेरी गवाही देंगे। जब खून का पुरसा दे लेते हो ज्यादा पुरसा होता है, मातमी कमीज पहन लेता है, घर जाता है, माँ कहती है मैं तेरे जंजीर के निशान देता। कोशिश करना मुझे मुसाहिब पढ़ने देना। माँ कमीज अलहदा करने लगती है, मातमी कहता अम्मा आहिस्ता, मेरे भी जख्मों में खून है, मेरे अभी जख्मों में खून है, जाफरी साहब मुझे माफ कीजिएगा, वो कुर्ता खींचने वाली कोई गैर नहीं होती, तुम्हारी अपनी माँ होती है या तुम्हारी बहन होती है, मुझे माफ कर देना, मैं गलत बनूं, बीबी का मुजरम बनूं। सज्जाद की कमर इतनी जख्मी थी, सकीना पुश्त पे हाथ रखती, सज्जाद कहता सकीना आहिस्ता, मेरे जख्मों में भी खून बह रहा। हौसले के साथ, हौसले के साथ मेरा मौला इन आवाजों पे रहम करे। मेरी बीबी इस सफे अदा बिछाने वालों की हर हाजत कबूल करे। अल हैदर ट्रस्ट के जितने भी ओहदेदार, बीबी सब की तौफीकात में इजाफा फरमा। मेरे भाई सईद ज़ैगम, नासिर जाफरी, इन सब की तौफीकात में मेरी आकाज़ादी इजाफा फरमाए। दो औलादें थी हुसैन की, बेटे का नाम सज्जाद था, बेटी का नाम सकीना था, दोनों करबला में चले गए। मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ शहीद अलामा नासिर अब्बास का, अल्लाह जुमले का सवाब भी किबला की रूह को पहुंचाए। उन्होंने यहाँ मजलिस भी पढ़ी हुई है, यकीनी तौर पर वो रूहानी तौर पर यहाँ मौजूद भी है। मैं उन्हें बीबी का वो मुसाहिब सुनाने लगा हूँ जो वो खुद पढ़ा करते थे। वो कहा करते थे दो औलादें थी हुसैन की, एक बेटा गया करबला में, एक बेटी गई करबला में। जो मरना चाहता था वो जिंदा रहा, जो जीना चाहती थी वो मर गई। सीने पे हाथ मार के कहा हुसैन, जो हर मोड़ पे कहता रहा अम्मा दुआ कर तेरा सज्जाद मर जाए, जो मौत की दुआ मांगता रहा वो जिंदा रहा, और जो रोज सानू पे सर रख के पूछती थी कि घर कब जाना,
میں مر گیا. بیمار نہیں تھا, جوان تھا. کتابیں لکھتی ہیں مدینے میں جب رسول کے گھر سے 3 شخصیتیں باہر آتی ہیں. حسین آتے, ساتھ عباس آتے, ساتھ سجاد آتے. مدینے کے لوگ کہتے ہمیں پہچان ہی نہیں ہوتی تھی, سجاد کون ہے, عباس کون ہے. جتنا قد غازی کا تھا اتنا ہی سجاد کا تھا, لیکن عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد. میں نے جملہ پڑھا, کچھ چہرے پریشان ہو. میں پھر کہتا ہوں, رضا بھائی عباس سے زیادہ بہادر سجاد تھا. مجھ سے دلیل مانگو. اگر عباس زینب کے ساتھ ہوتا, عباس پہلے چوک میں مر جاتا. یہ تو قسمت ہے سجاد کی. ہر میل پہ کہتا رہا اماں میرا جگر پھٹ گیا. مجھے بول کے بتاؤ, غازی ہوتا تو زندہ رہتا, پہلے چوک میں مر جاتا غازی. یہ تو امامت کی طاقت تھی جو سجاد گلیوں میں زندہ رہا, بازاروں میں زندہ رہا. ماں علی کہہ کے بلاتی تھی, بھائی سجاد کہہ کے بلاتے تھے. حسین نے نہ کبھی علی کہا تھا نہ کبھی سجاد کہا تھا. حسین جب بھی پکارتے, حسین کہتا غیرت اللہ, اللہ کی غیرت کا نام سجاد ہے. ایک دن میرے مولا حسین مسجد سے گھر آئے, دروازے میں بیٹھا رو رہا تھا سجاد. میرے مولا حسین نے کہا سجاد ابھی تو مدینہ ہے, کیوں رو رہا؟ بابا گھر میں گیا تھا, میری ماں وضو کر رہی تھی, میں گھر سے باہر آ گیا. فرمایا باہر کیوں آیا؟ اب میں جملہ ماں بہنوں کے حصے کا پڑھتا ہوں. میرے مولا نے رو کے کہا بابا مزدور ہمیشہ وضو کے بعد مسح کے لیے سر سے چادر ہٹاتی ہے. میں سجاد گوارا نہیں کرتا تھا میری نظر میرے ماں کے سر پہ پڑ جائے. تو چپ ہو گیا ہے, جو ماں کا سر مدینے پہ برداشت نہیں کرتا تھا. زینب شام غریبہ رو کے کہہ رہی تھی سجاد میرا کھلا ہوا سر دیکھ. سجاد آنکھیں کھول, میری چادر لٹ گئی. دو جملے اور سن لیں. بیمار نہیں تھا, مقتل کی کتابیں کہتی ہیں 19 مرتبہ آیا ہے سجاد حسین سے 10 محرم کو اجازت مانگ رہے. 19 مرتبہ سجاد, بابا مجھے میدان میں بھیج. فرمایا تیرا جہاد ہم سب سے زیادہ مشکل ہے. سجاد تو نے یہاں نہیں لڑنا, سجاد تیری منزل آگے ہے. سجاد یہ ہماری کربلا ہے, تیری کربلا اس سے بھی آگے. شب عاشور میرا مولا سجاد, آج 25 محرم ہے. میں اس لیے دل کھول کے مصحف پڑھ رہا ہوں. اللہ جانے اگلے سال ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو. ابھی تھوڑی دیر کے بعد غریب کا جنازہ آنا. میں گزارش کروں گا جب میں اشارہ کروں تب جنازہ لینا. شب عاشور میرا مولا سجاد مصلی پہ تھا. یا جناب حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا, انہوں نے اونچی آواز میں اپنے اپنے خیموں میں قرآن کی تلاوت کی. خیموں میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں سجاد کے خیمے میں آ گئی. مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں سجاد ذوالفقار لے کے خیمے سے باہر آ گیا. فرمایا حسین کے نوکرو اپنی تلاوت کی آوازیں دھیمی کرو, تمہیں نہیں پتا تمہاری تلاوت کی آواز زینب کے خیمے میں آ رہی ہے. اللہ جانے تو کیسے برداشت کر گیا جو حسین کے نوکر کی آواز زینب کے خیمے میں نہیں آنے دیتا تھا. شام غریبوں شیوا اسی خیمے میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا تھا ان میں سے زینب کون ہے.
گیا شام. کیسے گیا میں نہیں پڑھ سکتا. شام میں کیا ہوا میں نے کل والی مجلس میں سنا دیا. جب شام سے واپس آیا پہلا چیلم کرنے کے لیے حسین کا کربلا. ابھی اعلان ہوا نا کہ ظاہر کربلا جا رہے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ حسین کا چہلم. جس نے پہلا چہلم کیا وہ حسین کا سجاد تھا. میرا مولا جب آیا کربلا میں میرا زخمی سجاد لاشوں کے درمیان قبروں کے درمیان آ کے کھڑا ہو گیا. قبروں کے درمیان کھڑا ہو کے سجاد نے رو کے کہا قاسم ذرا قبر سے باہر نکل. قاسم لاشیں پمال کرنا آسان ہے, اکبر برچھی کھا کے گھوڑے سے گرنا آسان ہے, چچا عباس بازو کٹا کے نہر پہ سونا آسان ہے, میرا پاپا 13 ضربوں سے قتل ہونا آسان ہے. اٹھو سید و سجاد کا حوصلہ دیکھو. میں ہر موڑ پہ قتل ہوا ہوں, میں ہر چوک میں قتل ہوا. نہیں برداشت کر سکو گے. ایک روایت سن لینا, شہادت تک نہیں میں پہنچتا. ایک روایت سن لینا. یہ کہہ کے میرے مولا نے 12 سیدزادیوں کو اٹھایا. 12 سیدزادیاں لے کے اسد گیلانی میرا مولا عباس کی قبر پہ آیا. عباس کی قبر پہ 12 سیدزادیوں کو بٹھایا. 12 سیدزادیوں کو قبر عباس پہ بٹھا کے میرے مولا سجاد کھڑے ہوئے رو کے کہتے چچا غازی ایک بار قبر سے باہر نکل. چچا عباس میں تجھے بتاؤں میں 64 لے کے گیا تھا, 12 لے کے واپس آیا ہوں. میں 64 لے کے گیا تھا,